السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا علی مدد۔ اسماعیلی تاریخ کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، دل کھول کر تیار رہیں کیونکہ آج غاروں میں چھپے رازوں سے پردہ اٹھانے والے ہیں ہم۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس میں تاریخ کی گہرائی، روحانیت کی خوشبو اور ولایت کا نور تینوں ایک ساتھ جلوہ گر ہیں۔ آمان ساگر آج کا عنوان ہی دل کو روشن کر رہا ہے، یعنی ملتان اور سندھ میں اسماعیلی حکومت اور پیران حق کی روحانی میراث۔ کیا ہی خوب عنوان ہے، سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام فاطمہ، مولا علی مدد۔ واقعی واہ، کیا ہی خوبصورت موضوع ہے۔ یہ وہ دور ہے جب دعوت حق کے چراغ سندھ و ملتان میں روشن ہوئے، جب فاطمی نور نے بر صغیر کی دھرتی کو منور کیا، اور جب پیر شمس، پیر صلاح الدین اور لال شہباز قلندر جیسے بزرگوں نے اس خطے میں روحانیت کا ایسا جال بنا کہ آج تک اس کی روشنی باقی ہے۔ سبحان اللہ، تاریخ کے یہ لمحے صرف ماضی نہیں بلکہ معرفت کے دروازے ہیں۔ چلیے آمان، آغاز کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ عباسی و فاطمی پس منظر، سندھ و ملتان میں دعوت کی بنیاد۔ عباسی و فاطمی عہد، سندھ و ملتان میں دعوت کی بنیاد۔ فاطمہ، اسلام کی ابتدائی صدیوں میں جب عباسی خلافت بظاہر مضبوط تھی تو باطن میں دعوت فاطمیہ اپنے نوری سفر پر تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امامان مستور علیہ السلام کی طرف سے دعات یعنی دائی مختلف علاقوں میں پھیلائے گئے، جنہوں نے ظاہری طاقت کے مقابلے میں باطنی علم اور حکمت سے دلوں کو فتح کیا۔ ملتان، جو اس وقت دارالامن کہلاتا تھا، دعوت اسماعیلیہ کا ایک عظیم مرکز بنا۔ یہاں دائی عبداللہ، جعفر بن منصور الیمن اور بعد میں ابو الفضل بن حاتم جیسے مبلغین نے خدمت کی۔ واہ، کیا ہی روحانی علم کا زمانہ تھا، جب ہر بات میں تعویل کی خوشبو تھی اور ہر مجلس میں نور امام کی تجلی۔ کیا خوب کہا امان، سبحان اللہ۔ یعنی اس وقت ظاہری حکومت عباسیوں کی تھی مگر باطنی حکومت اہل ولایت کی تھی۔ کیا یہی وہ زمانہ تھا جب فاطمی خلافت مصر میں قائم ہوئی؟ بالکل فاطمہ، واہ واہ، درست فرمایا۔ جب امام المہدی باللہ علیہ السلام نے 909 عیسوی میں المہدیہ یعنی ٹیونس میں فاطمی خلافت قائم کی تو اس کا پیغام سندھ، ملتان اور خراسان تک پہنچا۔ یہ صرف سیاسی نہیں بلکہ روحانی انقلاب تھا۔ اس کے ساتھ ملتان میں اسماعیلی دائیوں نے دارالہجرہ قائم کیا، جہاں ایمان، علم اور اخلاص کی تربیت دی جاتی تھی۔ اللہ اکبر، یعنی ملتان صرف تجارتی یا ثقافتی شہر نہیں تھا بلکہ ایک روحانی دارالخلافہ کی صورت رکھتا تھا۔ کیا وہاں کوئی امامی حکومت بھی قائم ہوئی تھی؟ جی ہاں، سبحان اللہ، یہ ایک حیرت انگیز باب ہے۔ 10ویں صدی میں داؤد بن نصر نامی دائی نے فاطمی اماموں کی نمائندگی میں ملتان میں حکومت قائم کی، جسے تاریخ اسماعیلی حکومت ملتان کہتی ہے۔ یہ حکومت تقریباً 1 صدی تک قائم رہی۔ یہاں کے خطبوں میں امام وقت کا نام لیا جاتا تھا اور سکہ بھی امامی فرمان سے جاری ہوتا تھا۔ واہ، یعنی امام کا نام خطبے میں، کیا ہی عظیم بات ہے۔ یہ صرف سیاست نہیں بلکہ امامت کا اعلان تھا۔ بالکل، یہی تو دعوت حق کا جوہر ہے۔ یہ حکومت علم، عدل اور روحانیت کی بنیاد پر کھڑی تھی۔ ملتان میں امامی مدارس، خانقاہیں اور بیت الحکمت جیسے علمی مراکز بنے۔ یہاں علم تعویل، فلسفہ اور روحانی تربیت دی جاتی تھی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور پھر جب وہ دور ختم ہوا تو دعوت کہاں گئی؟ دعوت کبھی ختم نہیں ہوتی فاطمہ، وہ صرف ظاہری سے باطنی صورت میں منتقل ہوتی ہے۔ ملتان کی حکومت ختم ہوئی تو بھی اس کے دائی اور پیر نور کو آگے بڑھاتے رہے، اور یہی سلسلہ بعد میں ہمیں لے جاتا ہے پیر شمس اور پیر صلاح الدین کے عہد کی طرف۔ پیر شمس اور پیر صلاح الدین، دعوت اسماعیلیہ کا احیاء۔ سبحان اللہ۔ اب آتے ہیں اس نورانی تسلسل کے اگلے باب پر، پیر شمس اور پیر صلاح الدین، جن کے نام سن کر دل جھوم اٹھتا ہے۔ امان، ذرا بتائیے، یہ دونوں بزرگ کس طرح اسماعیلی دعوت کے احیاء کا سبب بنے؟ واہ فاطمہ، کیا خوبصورت سوال کیا ہے۔ پیر شمس برے صغیر میں دعوت امام الزمان کے سب سے روشن مینار ہیں۔ آپ کی نسبت امام مستنصر باللہ کے سلسلے سے تھی، اور آپ نے ملتان، اچ شریف، گجرات اور پنجاب میں علم و نور پھیلایا۔
آپ کا لقب ہی شمس الدین یعنی دین کا سورج تھا، اور واقعی آپ نے دلوں میں نور کے سورج طلوع کر دیے۔ سبحان اللہ، نام بھی شمس، کردار بھی روشنی۔ کیا آپ ان کے کسی معجزے یا دعوتی سفر کا ذکر کریں گے؟ ضرور۔ پیر شمس جب ملتان پہنچے تو وہاں تاریکی چھائی ہوئی تھی، جہالت، فرقہ واریت اور خود غرضی۔ آپ نے اپنی تعلیم سے لوگوں کو علم باطن کی طرف متوجہ کیا۔ آپ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے دریائے چناب کے کنارے وعظ دیا، جہاں ہزاروں لوگ جمع تھے۔ جب آپ نے فرمایا، یہ پانی ظاہری زندگی دیتا ہے مگر امام زمان کا نور روح کو حیات دیتا ہے، تو پورا مجمع واہ واہ سبحان اللہ کہہ اٹھا۔ کیا خوب منظر ہوگا، واہ! اور پیر صلاح الدین اہلِ، کیا وہ پیر شمس کے بعد تشریف لائے؟ جی فاطمہ، پیر صلاح الدین اہل دراصل پیر شمس کے سلسلہ ولایت کے وارث تھے۔ انہوں نے گجرات، سندھ اور کاٹھیا واڑ میں اسماعیلی دعوت کو مزید منظم کیا۔ ان کے دور میں گنان یعنی روحانی شاعری کو فروغ ملا، جس کے ذریعے عوام تک امامی تعلیمات پہنچیں۔ ان کے گنانوں میں محبت، وحدت اور معرفت کا پیام چھپا ہوا ہے۔ کیا ہی حسین تسلسل ہے، یعنی امام کا نور پیر سے پیر تک اور پیر سے مرید کے دل تک منتقل ہوتا گیا۔ واہ سبحان اللہ! بالکل یہی سلسلہ ولایت ہے جو پیر شمس سے پیر صدر الدین، پھر پیر حسن کبیر الدین تک پہنچا۔ یہ وہ لڑی ہے جس نے بر صغیر میں اسماعیلی روحانیت کو جڑ سے مضبوط کیا۔ حصہ توئم، لال شہباز قلندر، تصوف اور امامت کا امتزاج۔ آمان، اب ہم پہنچ گئے ہیں ایک ایسے مقام پر جہاں تصوف، ولایت اور اسماعیلی فکر ایک نقطے پر جمع ہوتے ہیں، یعنی حضرت لال شہباز قلندر کا دور۔ واہ، ان کا نام ہی وجد پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ فاطمہ، لال شہباز قلندر وہ روحانی ہستی ہیں جنہوں نے سندھ کو عشق امام سے روشن کیا۔ ان کی شخصیت میں فاطمی باطنیت، جعفری علم اور محمدی عشق یکجا تھے۔ آپ کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا اور آپ اہل بیت کے سلسلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی تعلیمات میں امامت، تصوف اور انسانیت کی وحدت نمایاں ہے۔ کیا وہ بھی اسماعیلی فکری دھارے سے قریب تھے؟ جی، تاریخ کے کئی محققین نے لکھا ہے کہ لال شہباز قلندر کے کلام میں باطنی تعویل، نور امام اور وحدت الوجود کی جھلک ملتی ہے، جو اسماعیلی فلسفے سے گہری مماثلت رکھتی ہے۔ ان کا مشہور قول ہے، میں وہی کہوں گا جو دل میں امام نے الہام کیا۔ واہ کیا خوب بات ہے، واہ واہ! اللہ اکبر! یعنی پیر شمس اور لال شہباز دونوں نے انسان کو ظاہری عبادت سے نکال کر روحانی معرفت کی طرف بلایا۔ بالکل فاطمہ، اور یہی امامی دعوت کی معراج ہے۔ اسماعیلی فکر کہتی ہے کہ قرآن کا ظاہر شریعت ہے اور باطن ولایت۔ لال شہباز نے اسی باطن کی صدا سندھ کے ہر دل تک پہنچا دی۔ واہ سبحان اللہ! اسی لیے آج بھی ان کا مزار روحانیت کا مرکز ہے، جہاں کوئی سجدہ کرے یا قوالی سنے دل کو نور امام کی جھلک محسوس ہوتی ہے۔ بالکل فاطمہ، یہی دعوت جاوید ہے جو ملتان کے دائیوں پیر شمس، پیر صلاح الدین اور لال شہباز کے قلوب سے ہو کر آج بھی جاری ہے۔ یہی اسماعیلی روحانیت کا راز ہے، نور امام کبھی زوال نہیں پاتا۔ واہ واہ، کیا ہی نورانی گفتگو رہی امان ساگر! تاریخ، تصوف، امامت اور انسانیت سب ایک لڑی میں بندھے۔ ملتان کی دھرتی سے لے کر سیہون کے مزار تک ایک ہی پیغام گونجتا ہے کہ حق ایک ہے اور نور امام ازل سے ابد تک جاری ہے۔ سبحان اللہ فاطمہ، یہی تو پیغام ولایت ہے کہ جہاں بھی دل میں محبت امام جاگ جائے، وہاں زمین ملتان بن جاتی ہے اور دل ایک چھوٹا سا سے ہونے کا غمدر۔ اللہ اکبر! دعا ہے کہ ہم سب اس نورانی سلسلے کی سمجھ پائیں اور امام وقت کے فیض سے اپنے دلوں کو روشن کریں۔ آمین امان ساگر، آمین آمین یا رب العالمین۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس روحانی سفر کا اختتام کرتے ہیں۔ فاطمہ، میری ایک بات یاد رکھنا، دعوت حق کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ واہ واہ! سبحان اللہ! نور ولایت زندہ باد! یہ تھا ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ۔ پسند آیا ہے تو لائک شیئر ضرور کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔